اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال، کیونکہ ہمارے جو سیریز ہے اس کا ٹائٹل بھی ہے صوفیہ شاہ، یعنی کہ تصوف کے اندر امن بھائی چارے کی امید، اور امید کے ساتھ ہی انسان زندگی گزار رہا ہے. تو تصوف یا صوفیہ معاشرے کے اندر امن و امان کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں، اور آپ کا یہ پوری گفتگو کا لب لباب یا خلاصہ امن کا جو پیغام ہے صوفیہ کرام کا، وہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہاں پر اس کی کتنی ضرورت ہے اور کس طرح اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اصل جو اسلام نے ہمیں گفٹ دیا ہے نا، وہ قرآن حکیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن علم کل ہے. ہمارے صوفیہ اپنے متعلقین میں قرآن حکیم ہی پڑھا کرتے تھے. اگر آپ کسی ایک صوفی کی کتاب اٹھا لیں، اس میں آپ کو قرآنی تفسیری اصول تفسیر، حدیثی اصول حدیث، فقہ اصول فقہ، یہ ساری مباحثیں آپ کو ملیں گی. وہ جب بیٹھتے تھے اپنے متعلقین میں، وہ جو امن کے فروغ کے لیے پیغام کی تشہیر کرتے تھے، نشر کرتے تھے، اشاعت کرتے تھے، اس میں مضبوطی ہوتی تھی، اس میں پوری جان ہوتی تھی. میں پھر عرض کروں گا، آج بھی اہل تصوف صوفیہ کرام جو اس وقت شاہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قرآن سے منسلک جڑ جائیں، ٹھیک ہے، اس سے جڑ جائیں قرآن سے، اور اسی قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور تو تمام انسان آپس میں جڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام، ہم نے آج کی اس علمی فکری نشست کے اندر کچھ باتیں جو سیکھی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے صوفی کون ہوتا ہے اس بارے میں جانا. اور صوفی وہ ہوتا ہے جس کی اخلاقیات بہتر ہوں، اور تصوف سے مراد تزکیہ نفس ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر اس کا تصور ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو زندگی ہے وہ اسی کے ارد گرد آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہوئے نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہم نے سیکھی کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو تصوف ہے یا جو صوفیہ ہیں، اس کی دو شکلیں ہیں. ایک وہ نام نہاد ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہم نے جانی وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، کہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، خود قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں. تو جب وہ خود واقف نہیں ہیں تو پھر وہ دوسروں کو کیا اللہ کی محبت کی طرف لے کر جائیں گے؟ تو وہ جاہ و حشمت کے خود غلام ہیں، تو اسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو بھی اسی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو اہم حصہ ہم نے سمجھا وہ یہ کہ دوسری جو ایک سکے کا جو دوسرا رخ ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جو قرآن و حدیث کو سب سے پہلے، کتاب ہدایت کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں، اور وہی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہی قرآن جو ہے وہ تمام لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں یہی میسج دیا کہ اگر ہم معاشرے کے اندر امن کی فضا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے جو تصوف کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے وہ یہ ہے قرآن مجید، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. یہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں انسانوں کو باہم جوڑ سکتی ہے، ہمارے اندر اخوت، بھائی چارہ، انسانیت، انسان دوستی جیسی صفات جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے.